السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کی روشنی میں نکاح کی عمر کیا ہے یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کا نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی عمر 5 سال رہے، 6 سال رہے، 8 سال رہے، 10 سال رہے، وغیرہ وغیرہ، ہم یہ سمجھا کرتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ بخاری اور مسلم میں کچھ روایات ایسی آ چکی ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم اور دوسری کتابوں میں روایتیں ملتی ہیں۔ ان روایات کی بنا پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کم عمر میں لڑکیوں کا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب قرآن کریم کے ذریعے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا قرآن نے نکاح کے لیے کوئی خاص عمر مقرر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تھوڑا سا قرآن کریم پر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے نکاح کی عمر مقرر کی ہے۔ جیسے ہم تصریف آیات کے ذریعے جسے ہم بڑی آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نکاح کے لیے کیا عمر بتائی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ بخاری اور مسلم میں کچھ روایات 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کے سلسلے میں آ چکی ہیں کہ آپ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ اس پر بھی بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم ہی کے ذریعے یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ صحیح عمر حضرت عائشہ کی نکاح کے وقت کیا تھی۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ حضرت عائشہ کی نکاح کے وقت عمر 17 سال تھی یا اس سے کچھ بڑھ کر تھی، اور رخصتی کے وقت عمر 19 سال تھی۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آج احادیث پر گئے بغیر قرآن کریم کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے تصریف آیات کے ذریعے کہ اللہ رب العالمین نے نکاح کی عمر کیا مقرر کی ہے، کیا بتائی ہے۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 6 پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یتیموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزماتے رہو، جو تمہارے یہاں پر یتیم موجود ہے انہیں آزماتے رہو یہاں تک کہ یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ یعنی یتیموں کا اگر مال تمہارے یہاں پر موجود ہو تو ان کو تھوڑا تھوڑا مال دے کر آزماتے رہو۔ یہ مال کو اگر بچائے، مال کی حفاظت کرے، مال کو ضائع نہ کرے، نکاح کی عمر کو جب پہنچ جائے اور مال کو یہ ضائع نہ کرے، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، ان کے اندر تم رشد و ہدایت دیکھو، ہوشیاری دیکھو، سمجھ بوجھ ان کے اندر تم دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال تم ان کے حوالے کر دو۔ سورہ نساء ہے، دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے خاص یہ فرمایا کہ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، ان کے اندر رشد و ہدایت آ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ یہاں پر حتیٰ اذا بلغوا النکاح کو لے کر ہم چلیں گے، اور یتیموں کی وہ عمر کیا ہے جس عمر میں ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ تصریف آیات کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نکاح کی عمر کیا ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ حضرات کو سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 82 کی طرف لیے چلوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں اس واقعے میں گئے بغیر آیت کی طرف آپ لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یعنی حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم نے صبر نہیں کیا، اب سن لو، میں نے
یہ دیوار بنا کسی اجرت کے کیوں بنا دی؟ یہ دیوار جو ہے، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اس دیوار کے نیچے دو یتیم لڑکوں کے لیے، اس شہر میں یتیم لڑکوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو۔ اور یہاں پر سورہ کہف کی آیت نمبر 82 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیوار کے نیچے یتیموں کا مال خزانے کی شکل میں چھپا ہوا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تیرے رب کا یہ ارادہ ہے کہ یہ جب جوان ہو جائیں۔ آپ کوئی بھی قرآن اٹھا کر لے لیجئے، جیسے سعودیہ کی قرآن ہے جس کا ترجمہ محمد جونا گھڑی نے کیا ہے، آپ وہاں پر بھی اٹھا کر دیکھ لیں، اشدہما کا ترجمہ محمد جونا گھڑی نے جوان کیا ہے، 18 سال 20 سال کیا ہے۔ یہاں پر یہ حضرت خضر کہتے ہیں ان یبلغ اشدہما، جب یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں، ویستخرج کنزہما، تو ان کو یہ مال مل جائے، یہ خزانہ یہ دونوں نکال لیں، رحمت من ربک، تیری رحمت، تیرے رب کی رحمت اور مہربانی سے ان کو یہ مال مل جائے۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 6، سورہ کہف کی آیت نمبر 82۔ ان دو آیات کو ملا کر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یتیموں کو مال دیے جانے کی صحیح عمر، ان کا مال ان کے حوالے کرنے کی صحیح عمر جوانی ہے، اشدہما، اور نکاح کی صحیح عمر جوانی ہے۔ اب ان دو آیات کے بعد میں سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 34 کی طرف میں آپ لوگوں کو لیے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یتیموں ہی کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پہنچو لیکن احسن طریقے سے، تمہاری نیت اچھی رہے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اشدہ یعنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے۔ یعنی جب یتیم جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو فوراً ان کا مال ان کے تم حوالے کر دیا کرو۔ یہاں پر بھی حتی یبلغ اشدہ کہا گیا ہے۔ اس سورہ بنی اسرائیل کے بعد میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 152 یعنی 152 کی طرف میں آپ لوگوں کو لیے چلوں گا۔ یہاں پر بھی وہی فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی یہ بچے چھوٹے ہیں اور ان کا کوئی ان کے والدین موجود نہیں ہے، تم ان کے مال کے ذمہ دار بنائے گئے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جوان ہونے سے پہلے ان کا مال جلدی جوان ہونے سے پہلے تم کھا جاؤ، ایسا ہرگز مت کرو، بلکہ تم اپنی ضرورت کے مطابق کچھ مال لے سکتے ہو، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ جوان ہو جائیں، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جب یہ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ تو نکاح کی عمر یہاں پر یہ معلوم ہو رہی ہے، نکاح کی عمر 6 سال 8 سال 9 سال 2 سال 1 سال نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے۔ ہم جب قرآن کریم میں غور کریں گے تو قرآن کریم کھول کر ہمارے سامنے آیات کے ذریعے اس بات کو پیش کر دیتا ہے کہ نکاح کی ایک خاص عمر ہے، اور وہ عمر جوانی کی عمر ہے، وہ عمر اشدہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 کی طرف آپ کو میں لیے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا، آیت لمبی ہے، میں نے بیچ کا حصہ اس آیت کا لیا ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر بچہ بنا کر ہم تمہیں دنیا میں لے آئے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔
بچے کے بعد میں جوانی کی عمر آتی ہے، طاقت کی عمر آتی ہے۔ تو دیکھیے یہ اس آیت سے بھی یہی پتا چل رہا ہے کہ نکاح کی ایک خاص عمر ہے، اور وہ جوانی کی عمر ہے، یعنی 18 سال، 19 سال، 20 سال، 21 سال، خاص اسی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ مزید اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 67 آپ دیکھیے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم یخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں بچے کی حالت میں دنیا میں لائے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں ہم نے جوانی کی عمر کو پہنچا دیا، طاقت کی عمر کو ہم نے تمہیں پہنچا دیا، ثم لتکونوا شیوخا، پھر ہم نے تم کو بوڑھا کر دیا۔ اب تو بات آپ لوگوں کو 2 اور 2 4 کی طرح آسانی سے سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ یہاں پر پہلے بچپن کا ذکر کیا، پھر جوانی کا ذکر کیا، اشدہ کہنے کے بعد میں لتکونوا شیوخا کہا، یعنی جوانی کے بعد بڑھاپے کی عمر آتی ہے۔ تو ان آیات کے ذریعے دیکھیے خاص کر یعنی نکاح کی عمر ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اب اس آیت کے بعد میں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 یعنی 15 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس آیت کا بھی بیچ کا حصہ میں نے لیا ہے، آیت لمبی ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچا، وبلغ 40 سنتن، اور 40 سال کی عمر کو پہنچا، یعنی جوانی کے بعد کی عمر 40 سال کی عمر، 40 سال کی عمر کا ذکر جوانی کے بعد کیا جا رہا ہے، اشدہ وبلغ 40 سنتن، یعنی پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا۔ تو یہ آیات چند آیات قرآن کریم کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب ان آیات کے بعد میں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور اس کی آیت نمبر 4 کی طرف لیے چلوں گا۔ اسی آیت کو پیش کر کے اس آیت کا ایک حصہ ہمارے سامنے پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کم عمر لڑکیوں کی نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن آئیے اس آیت کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر بھی ہمارے بھائی اور بعض علماء جو یہ کہتے ہیں کہ کم عمر لڑکیوں کی اجازت دی گئی، نکاح کی اجازت دی گئی، اور خاص کر حضرت عائشہ کے نکاح کے مسئلے میں اس آیت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن میں بھی کم عمر لڑکیوں کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اب میں آپ کو اس آیت کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، یعنی ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حیض سے محروم ہو چکی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عورتوں کی عمر اگر زیادہ ہو جائے تو ان کو حیض نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، یعنی وہ عورتیں جو حیض کے مسئلے میں یا حیض کے بارے میں مایوس ہو چکی ہوں، اب انہیں حیض نہیں آ رہا ہے، ان ارتبتم، تم شک اور شبہے میں ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ اب ان کو حیض نہیں آتا تو ان کی عدت 3 مہینے مقرر کر لو۔ اور آگے یہ اتنے ہی حصے کو لے کر یہ کہا جاتا ہے، دیکھیے کہ کم عمر لڑکیوں کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ کیا حصہ ہے؟ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَا، اور وہ جنہیں حیض نہیں آیا، اور وہ جنہیں حیض نہیں آیا۔ اب اس آیت کے اتنے حصے کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اجازت دی ہے وہ لڑکیاں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، وہ 6 سال کی رہے، 8 سال کی رہے، 10 سال کی رہے، ان جنہیں حیض نہیں آیا ان سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ چلیے اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم کی چند آیات سامنے رکھیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یعنی نابالغ لڑکیوں کا نابالغ لڑکیوں سے جن کو ابھی حیض نہیں آیا نکاح کی اجازت کیا اسلام نے دی ہے؟ ان کی عمر 6 سال رہے، 8 سال رہے، 5 سال رہے، 3 سال رہے، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو میں آپ لوگوں کے سامنے
پہلے تو یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے اللہ رب العالمین نے یہاں پر واللائی لم یحزنا، اور وہ جنہیں حیض نہیں آیا فرمایا ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر لم کی جگہ پر لما کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی واللائی لم یحزنا کے بجائے اللہ رب العالمین جو لفظ استعمال کرتے واللائی لما یحزنا، ابھی انہیں حیض نہیں آیا، آئندہ آ جائے گا، تو یہ الفاظ یہ لفظ یہاں پر اللہ رب العالمین استعمال کرتے، لیکن اللہ نے یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ اور آپ یہ بھی اچھی طریقے سے جان لیں کہ نابالغ لڑکیوں کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ جنہیں حیض ابھی نہیں آیا، ان جو لفظ اللہ رب العالمین استعمال کریں وہ لما ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے یہاں پر لما کا استعمال نہیں کیا ہے۔ اب قرآن کریم کی چند آیات کو ہی ہم لیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے یہاں پر لم کا ذکر کیا ہے، تو اس لم اللہ رب العالمین نے نفی کے لیے لایا ہے، تو کیا یہ چھوٹی لڑکیوں کے لیے لایا ہے؟ تو چلیے اب جیسا کہ پہلے تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ اللہ رب العالمین واللائی لما یحزنا یہ لفظ لانا چاہیے تھا کہ ابھی یہ لڑکیوں کو حیض نہیں آیا، آگے انہیں حیض آ جائے گا۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو سورہ سواد سورہ نمبر 38 اور اس کی آیت نمبر 8 یعنی 8 کی طرف لیے چلوں گا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ کیا کہا مشرکین نے؟ کیا ہم سب میں سے اللہ رب العالمین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اس کلام کو جو اللہ نے آپ پر نازل کر دیا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں، آگے چکھ لیں گے۔ لما یذوق عذاب، آگے چکھ لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین اگر یہ لڑکیوں سے یہاں پر لڑکی کم عمر لڑکیاں مراد لی جا رہی ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے واللائی لما یحزنا، انہیں ابھی حیض نہیں آیا، آگے حیض آ جائے گا، جیسے یہاں پر فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، آگے یہ عذاب کا مزہ چکھ لیں گے۔ اور دوسری آیت دیکھیے سورہ جمعہ سورہ نمبر 67 اور آیت کا نمبر 3 ہے، دیکھیے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، یہ آیت کے بعد میں یہاں پر آگے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، آگے مل جائیں گے، تو کیا کریں؟ انہیں بھی پاک صاف ستھرا ان کا تزکیہ، انہیں اللہ کی کتاب کی حکمت کی تعلیم انہیں دی جائے گی، جو ابھی ان سے نہیں ملے آگے مل جائیں گے، لما یلحقوا بہم۔ اور اسی طریقے سے وہ مشہور آیت سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے اعرابیوں کا ذکر کیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعرابی یعنی بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم کہو کہ ہم ابھی فرما بردار ہوئے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں۔ جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل، لما يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا تو تم اپنے آپ کو مومن کہہ لو۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور ان آیات کے ذریعے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نکاح کی عمر قرآن کریم کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کی ہے، تاکہ ہم لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح بالغ ہونے کے بعد میں کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی
ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔